واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ کی آیات پر ایمان اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز ضروری ہے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ملتی ہیں کہ آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اور یہاں پر کیا بتایا گیا؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، پیغمبر کی خاص خصوصیات، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے دوبارہ اپنے اوپر ہر موقع پر بندشیں لاد دی، بندشیں لگا لی، یعنی اپنے آپ کو دنیاوی رسم و رواج کا، شادی کا موقع ہو یا فوتگی کا موقع یا پیدائش کا، اس قدر بوجھ میں مبتلا کر لیا ہے کہ ہر کام ہی مشکل ہو گیا، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بہت نیچرل طریقے سے آسانی سے ہو جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف نماز میں، صرف مسواک میں اور صرف وضو میں ہی نہیں فالو کرنی ہوتی، آپ کی سنتیں اور آپ کے طریقے جینے مرنے میں بھی ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو غور کیجئے کہ ہماری شادیوں کے طریقے کیا ہیں اور ہماری فوتگیوں پر کیا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو ہم نے اس سے الٹ راستہ اختیار کر لیا جو پیغمبر نے ہمیں سکھایا تھا، کہ جو بوجھ ہم سے اتارے تھے ہم نے پھر خود سے جکڑ بندیوں میں خود کو ڈال لیا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، آپ کی سنت کی پیروی کریں گے، وہی دراصل کامیابی کو پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم آپ کے نمونے کو فالو کریں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے نا آیت 159 میں، کہ ان کی قوم میں سے ایک گروہ حق کا پیروکار تھا، حق کے مطابق فیصلے کرتا تھا، یعنی جہاں کسی قوم کی عمومی حالت کا ذکر ہے وہاں اس کے ایسے گروہ کی تعریف بھی کی گئی ہے جو اس میں سے اچھے کام کرتے ہیں، یعنی اسی کو انصاف پسندی کہتے ہیں، یعنی یہی انصاف ہے، ٹھیک۔ لیکن ہم عام طور پر جب کسی کے بارے میں بات، کسی گروہ، کسی قوم، کسی ادارے، کسی ملک، تو ہم سب کو رگیت دیتے ہیں، جو اس میں اچھا عنصر ہوتا ہے اس کو الگ سے اچھا نہیں بتاتے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے لیے جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ،
اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے پہلے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ یہود کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں یا چھٹی کریں، لیکن انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی تھی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی قوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہیں مانتی تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی۔ بنی اسرائیل کے جس واقعے کا یہاں ذکر ہے وہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ ان کا ایک گروہ جو تھا وہ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے رہتا تھا، جن کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا۔ انہیں جب اس سے منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو یہ ہیلا سازی کر کے دوسرے وقت میں پکڑتے، حالانکہ وہ مچھلیاں ہوتی ہفتے والے دن ہی کی تھی۔ تو اس پر قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، برا کام کر رہے تھے اور اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو انہیں روک رہے تھے، اور تیسرے وہ جو خاموش تماشائی تھے۔ تو جب ان پر عذاب آیا تو وہ عذاب کیا تھا؟ انہیں بندر بنا دیا گیا تھا، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، ان کی ذہن اور سوچ جو تھی وہ تو انسانوں والی تھی، لیکن ان کی حال حلیے اور ان کی حرکتیں بندروں والی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی تو اللہ نے ان کی شکل میں تبدیلی کر دی، کیونکہ سزا جو ہوتی ہے وہ عمل کے طریقے پر ہی ہوتی ہے، عمل کی قسم میں سے ہی ہوتی ہے۔ اب جب انہیں یہ سزا ملی تو اس میں صرف وہ لوگ بچائے گئے جو برائی سے روکتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اپنے طریقے پر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف برائی کو دیکھ کر خاموش تماشائی بن کے رہنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا، تو ہم نے انہیں کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تیرا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے، یعنی بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ پلٹ آئیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امتحان ہر قوم کا، ہر حال کا اور ہر طبقے کا ہوتا ہے۔ آج اس اصول کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہر شخص، ہر قوم آزمائی جاتی، نیک بھی آزمائے جاتے ہیں، بد بھی آزمائے جاتے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے بھی آزمائے جاتے ہیں اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے بھی آزمائے جاتے ہیں، کیونکہ زندگی ہے ہی امتحان۔ یہ دنیا آرام کرنے کے لیے نہیں، اس لیے اپنی ہر حال کا، ہر حالت کا مسلسل محاسبہ کرتے رہیں کہ اس حال میں، اس کنڈیشن میں میں اللہ کے قریب ہو رہی ہوں کہ دور ہو رہی ہوں، اللہ کی فرما برداری کر رہی ہوں یا نافرمانی کر رہی ہوں، چاہے اچھا حال ہو چاہے برا حال ہو، امن کا حال ہے، آسانی ہے، تو بھی چیک کریں خود کو کہ کیا میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہی ہوں، اور اگر تکلیف دہ حالات ہیں تو بھی یہ دیکھیں کہ کیا میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہی ہوں، کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی حال میں ہمیں اس سے تو منہ موڑنا ہے نہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ تو حالات کا بہانہ نہیں کرنا، عذر نہیں ڈھونڈنا، وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور درست ہو۔
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں، یعنی دین کو بھی دنیا کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر منع کیا گیا ہے کہ قرآن کے بدلے دنیا طلب نہ کی جائے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے سے اللہ سے جنت کا سوال کرو، یعنی اس کا بدلہ کیا مانگو، خواہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہوں، ترجمہ پڑھ رہے ہوں، تجوید پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی سیکھ رہے ہوں، جو بھی محنت کر رہے ہوں، اس کا بدلہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے۔ اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ قرآن پڑھ کر اس سے دنیا طلب کریں گے، یہ قرآن دنیا کمانے کے لیے سیکھیں گے۔ مثلا یہ کہ ہم تجوید کا کورس کر لیں یا تفسیر کا کورس کر لیں، پھر کچھ لوگوں کو پڑھا کر کچھ اس پر ٹیوشن رکھ لیں، یعنی اس سے ٹیوشن کما لیں یا کچھ اور دنیا کے فائدے حاصل کر لیں یا عزت ہی کما لیں، چلے مال نہیں تو عزت کمائیں یا شہرت کمائیں یا کوئی اور چیز۔ تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دنیا کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، دنیا میں بھی آپ پر رحمتیں آتی ہیں اور آپ کو نیکی کے اور زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتے ہیں، سیکھ کر وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنا روب جماتے ہیں، دوسروں کو جاہل سمجھتے ہیں اور خود کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اس کے ذریعے کھاتے ہیں، یعنی اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا۔ تیسرا وہ جو اس کو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس پر محنت کرتا ہے، خواہ وہ تلاوت قرآن ہو، خواہ وہ کسی کو سنانا ہو، خواہ کسی کو تدریس کرنی ہو، یا پھر اس کو تراویح میں پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، یا کسی بھی طرح۔ تو بنی اسرائیل میں کیا ہوا؟ ایسے لوگ جانشین بنے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں، یعنی انہوں نے دین کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور کہہ دیتے ہیں توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات سمجھتے نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوط پکڑ رکھتے ہیں کتاب کو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یمسکون بالکتاب، یعنی اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، زیادہ وقت ہو یا تھوڑا وقت ہو، مصروفیت زیادہ ہو یا کم ہو، کتاب کو نہیں چھوڑتے۔ اور یاد کیجئے شہر القرآن کا لیکچر جس میں نے کہا تھا کہ یہ رمضان ہمارے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہو اور اس کا زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا قرآن کے ساتھ گزرے۔ وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچ جاؤ گے، غلط روی سے بچ جاؤ گے۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے تقوی اختیار کرے، غلط راستوں سے بچے، غلط انجام سے بچے، آگ سے بچے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہاں پر اس وعدہ الست کا ذکر ہے جو ہم سب کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عہد میدان عرفات میں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی ساری اولاد ایک ہی دفعہ میں پیدا کر لی اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کلام کیا اور پوچھا
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، سب نے کہا ہوا ہے، وعدہ کر رکھا ہے۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی رب کی پہچان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ پہچان کہاں سے آئی؟ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا، جب وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے، اس وقت کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا بلا۔ تو اسے دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ روح سے بھی عہد لیا گیا تھا اور جسمانی شکل میں بھی اٹھایا گیا تھا، دونوں طرح کی روایات آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا شہدنا، ہم گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا لوگوں کو ان کی غلط کاری پر، تو کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ ہمارے پاس تو اسلام پہنچا ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پہچان اور دین کی پہچان تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمیں کرا دی، اور ہماری پروگرامنگ اس پر کر دی، اور ہمارے اندر ایک طلب رکھی، ایک تشنگی رکھی، ایک پیاس رکھی کہ ہم حق کو تلاش کریں اور حق کو پائیں، اور جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ حق کو پا بھی لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف بہانہ کریں کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ماحول ایسا تھا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کر رکھا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے بھاگ نکلا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں اگرچہ ایک خاص شخصیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو اللہ نے دین کا علم دیا اور اس کی وجہ سے عزت اور رتبہ دیا، لیکن وہ دنیاوی خواہشات اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر، اس کی بھی تو آزمائش ہوئی نا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اس نے دین کو خیر بات کہہ دیا، دین کو بیچ ڈالا اور دین کے بدلے دنیا کمائی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی مثال کتے سے دی، ایسا شخص کتے کی طرح ہے کہ اگر اس پر حملہ کرو، یعنی اس کی طرف کچھ بھی پھینکو، مگر اس کو بگانے کے لیے بھی اگر آپ پتھر پھینکیں گے نا تو ایک دفعہ پتھر کو ضرور دیکھے گا کہیں ہڈی تو نہیں، یعنی اس قدر لالچی جانور ہے، اور ہر وقت وہ صرف اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا رہتا ہے، اور اس کی شہوت جو ہے وہ اس کے باقی تمام کاموں پر حاوی ہے۔ تو جب کسی بھی انسان کی، خواہ وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا دیندار کیوں نہ ہو، جب اس کی خواہش نفس اس پر غالب آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ اس کو اتنا کنٹرول کر لیتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت بھول جاتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ تو اس مثال کے ذریعے ہم سب کو سمجھایا گیا ہے، کیونکہ پیچھے بتایا گیا نا کہ اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، تو یہاں پھر یہ مثال دے دی گئی کہ جو ایسا کرتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے لیے قصہ بیان کیجئے، واقعات بیان کیجئے، شاید کہ یہ غور و فکر کریں اور یہ ایسی غلطی نہ دہرائیں۔ کون سی غلطی؟ دین کے بدلے دنیا طلب کرنے کی اور دنیا ہی کے پیچھے پڑ جانے کی اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑنے کی۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کو جہنم کا ایندھن بنا کے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ان کو سارے دل کان آنکھیں دی تھی، سمجھنے کے مواقع دیے، پیغمبروں کو بھیجا سمجھانے کے لیے، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا اور اپنے لیے یہی راستہ اختیار کیا تو اللہ نے بھی پھر ان کو اسی کا اذن دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے لیے جہنم کا راستہ، دیکھیے دو راستے نا، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، ایک جہنم کو، تو جو جنت کے راستے پہ چلتا ہے وہی جنت کو پہنچے گا، اور جو جہنم کے راستے پہ چلتا ہے وہ جہنم کو پہنچے گا۔
تو جو لوگ جہنم کی راہ اختیار کریں اور اپنے لیے ایسی چوائسز کریں تو پھر وہ گویا ایسے ہی ہیں جیسے پیدا ہی اسی کے لیے ہوں. ان کا قصور بتایا گیا کہ کون جہنم میں جائے گا، جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں. دل اللہ نے ہمیں کس لیے دیا؟ صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، غور و فکر کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، حق کو پانے کے لیے. کیونکہ جب آپ حق سے دور ہوتے ہیں نا تو سب سے زیادہ آپ کا دل ہی آپ کو پریشان کرتا ہے. کبھی آپ کو اس کا تجربہ ہوا کہ دل کی بے چینی اور دل کی پیاس، اور وہ جو کسی چیز پر راضی نہ ہو، لیکن جو ہی قرآن کی بارش اس پہ پڑتی ہے یا پڑی تو وہ کیسا ہو گیا؟ خوش ہو گیا، لہلہانے لگا. اور یہ تجربہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہم اپنی خواہشات سے اتنے مغلوب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی آواز پر کان ہی نہیں دھرتے، سنتے ہی نہیں، اور اس کو وہ غذا دیتے ہی نہیں جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو میٹھے کی طلب ہو رہی ہو تو نمکین سے خواہش پوری ہو جائے؟ نہیں، میٹھا ہی چاہیے اس کو. تو دل کی بھی ایک غذا ہے، اور دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن میں غور و فکر ہے، تدبر ہے. لیکن جو لوگ اس سے نہیں استفادہ کرتے پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑی خیر سے محروم کرتے. صرف ایسا نہیں کہ دنیا میں، آخرت میں بھی. ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، یعنی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو نہیں دیکھتے، نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے. ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں. کیا نہیں سنتے؟ حق بات نہیں سنتے. باقی تو دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں، یا اپنی مرضی پسند کی چیزیں تو خوب سنتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ میوزک سننے کو اپنی زندگی کا ایک فریضہ سمجھتے ہیں، تو ان کو کسی اور چیز سے چین نہیں آتا. تو ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب لیں گے کہ میں نے تمہیں کان اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ تم صرف دل لبھانے والی چیزیں سنتے رہو. تمہیں دیے تھے کہ تم اللہ کی ہدایت اور نصیحت کی بات بھی سنو اور سمجھو. تو جو لوگ اپنے دل، کان، آنکھ سے وہ کام نہ لیں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں کیسے ہیں، کس مرتبے پر ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ مویشی جانوروں کی طرح، یہ گائے بھیڑ کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ وہ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو. تو ہمیں اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی وہ نام دیتے ہیں اللہ کو جو اللہ نے اپنے لیے رکھے ہی نہیں. اور جو ان ناموں کو یاد کرے جو اللہ نے اپنے لیے رکھے، ان کا کیا اجر ہے؟ اس کے لیے جنت ہے. فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس کے سینے میں ہوں گے، جو ان کو پڑھے گا. آپ کے پاس ہیں الاسماء الحسنی کے کارڈز جن میں اوتھینٹک نام لکھے گئے ہیں، تو آپ اپنا اگر روٹین بنا لیں، اس کارڈ کو کہیں قرآن مجید کے اندر ہی رکھ دیں، اور روزانہ جب تلاوت کر چکے ہیں اس کے بعد یا اس سے پہلے کسی ایک وقت میں سارے نام پڑھ کر کوئی اپنے لیے دعا کر لیا کریں. تو اس طرح وہ نام آپ کو محفوظ ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے. کیونکہ جو پہلے آپ نام پڑھتے تھے نا، اس میں سے کچھ صفات تھی جنہیں نام بنایا گیا، تو یہ درست نہیں. یہ بھی ایک طرح سے الحاد ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ نے اپنا نام بتایا نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بنا سکتے اپنی پسند سے. تو اس لیے ہم نے بہت غور و فکر کے بعد، تحقیق کے بعد یہ نام چھاپے ہیں. ان کو روز پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی پہچان پائیں گے. اس میں اردو انگلش ترجمہ بھی ہے، ناموں کا مطلب بھی آنا چاہیے، کیونکہ صرف نام پڑھنا کافی نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اور جو لوگ ناموں میں الحاد کرتے ہیں وہ عنقریب اس کا بدلہ پا کر رہیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے ناموں سے پہچانتے ہیں جو اس کے لائق ہی نہیں، جو اس کو زیبا ہی نہیں، یا کسی غلط عقیدے کا شکار ہے، تو ان کے لیے پھر برا بدلہ ہے. کیونکہ کیا آپ کو حق ہے کہ کسی کا بھی نام بدل دیں؟ آپ چاہے لاڈ پیار میں ہی بدلیں. آپ مثلاً اپنی دوست سے کہیں کہ آج سے میں نے آپ کا نام یہ رکھ دیا، آپ اپنے سرکاری کاغذوں میں بھی چینج کرا لیں. کیا کسی کو حق ہے کہ ہمارا نام بدلے، چاہے محبت میں ہی بدلے؟ نہیں. اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس نے خود اپنے لیے اپنے یہ نام پسند کیے، خود اپنی کتاب میں بھیجے، یا کچھ ایسے جو ابھی ہمیں بتائے ہی نہیں، یا پھر اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. تو صرف انہی ناموں کو نام کہنا چاہیے، باقی ناموں کو نام نہیں کہنا چاہیے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہ نام رکھے ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت بھی اللہ کے ناموں کو بار بار دہرانے سے پیدا ہوتی. اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں, اس کام کو فرض کے درجے میں کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنا, ان کے معنی یاد کرنا, ان کو پڑھتے رہنا اور ان سے اس کو پکارنا, ٹھیک, اور ان کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے گروہ کی تعریف کر رہے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, میری چال کا کوئی توڑ نہیں. یعنی جو لوگ دنیا میں اس وقت فریڈم انجوائے کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ یہ فریڈم انہی کے پاس رہے گی. ایک دن یہ سب کچھ ان سے لے لیا جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا؟ وہ تو ایک خبر دینے والا ہے, ڈرانے والا ہے, برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول کر دیکھا؟ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مختلف ذرائع رکھے ہیں, جس میں کائنات میں غور و فکر بھی ایک ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کی وارننگز بھی. لیکن کچھ لوگ مان کر نہیں دیتے. کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہوتی ہے نہ ماننے کی؟ حق کے انکار کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سوچئے. خواہشات نفس کی پیروی, دل نہیں مانتا, دل پہ کچھ اور چھایا ہوا ہے. اور ساری دنیا سے لڑنا آسان ہے, اپنے آپ سے لڑنا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو غلط قرار دینا سب سے مشکل کام ہے. اور جو اس میں کامیاب ہو جائیں وہی دراصل کامیاب ہے, کہ اپنی غلطی کو غلطی مان لیں. کیونکہ بعض لوگ اپنی غلطی کو غلطی ماننے کے بجائے کتاب اللہ میں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں, دین میں خرابیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, دین والوں کی خرابیوں کو اپنی خرابی کی وجہ بتاتے ہیں, ان کو بلیم کرنے لگتے ہیں. تو کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں. جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں, اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی, یعنی قیامت کب آئے گی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں.